میں آج کراچی میں رہنے والے اپنے سندھی اور پختون بھائیوں سے خصوصی طور پر مخاطب ہوں، اور مجھے یہ ویلاگ بنانے کی ضرورت اس لیے بھی محسوس ہوئی کہ گزشتہ ایک ہفتے سے جس طرح کی زبان مہاجروں کے لیے سوشل میڈیا پر استعمال کی جا رہی ہے، اس سے یقین جانے کہ مجھے دلی طور پر صدمہ ہو۔ ہم بچپن سے ایک بات سنتے آئے ہیں کہ پختون بڑے غیرت مند ہوتے ہیں اور خواتین کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایک ہفتے سے ایک ایسی بات پر کہ جو قانونی اور انتظامی نوعیت کی، یعنی نمبرز اور چائے کے ہوٹلوں کا معاملہ، ان دونوں ایشوز پر جس طرح مادر ذات گالیاں دی جا رہی ہیں، اس نے پختونوں کی روایات پر سوالات اٹھا دیے۔ اگر کوئی لیاقت محسود کے غلط عمل کی نشاندہی کر رہا ہے اور وہ کسی بھی غیر قانونی عمل کا مرتکب ہو رہا ہے، تو پختون بھائی لاکھ اس سے اختلاف نہ کریں، لیکن کم از کم جواب تو تمیز اور تہذیب کے ساتھ دیا جا سکتا ہے۔ اختلاف بنا کسی کو ماں بہن کی گالی دیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ماں بہن بیٹی تو سب کی سانجھی ہوتی ہے، عزت غیرت پر تو سب کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور جب اختلاف دو فریقوں کے درمیان ہوتا ہے تو غیرت کا تقاضا اور مردانگی تو یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کو دلیل کے ساتھ قائل کیا، شائستہ گفتگو کے ساتھ اسے اپنا ہم خیال بنائے۔ لیکن اگر پھر بھی دونوں کے درمیان اختلاف رہے تو بھی گالم گلوچ کیے بغیر مہذب طریقے سے بات کو ختم کر دیا جائے۔ یہی ایک پڑھے لکھے اور اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والے کی نشانی ہے۔ دنیا میں اربوں انسان آپ کے گھر، خاندان، آفس میں اور آپ کے سوشل سرکل میں جتنے لوگ ہوتے ہیں، سب اپنے اپنے خیالات، اپنی اپنی رائے اور اپنا اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ کیا ہم کبھی اپنے گھر میں والدین سے، بیوی بچوں سے، بہن بھائیوں سے، عزیز رشتہ داروں سے، یا آفس کلیگ یا دوستوں یاروں سے اختلاف رکھنے یا ہماری خواہش کے مطابق فیصلے نہ کرنے پر خدا نخواستہ انہیں گالیاں دیتے ہیں، یا پھر جارحانہ رویہ اختیار کر کے مارنے مرنے کی باتیں کرتے ہیں؟ نہیں، ہم ایسا بالکل بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہم انسان ہیں، اور انسان کو اللہ نے عقل و شعور اور فہم و فراست کے ساتھ زمین پر اپنا نائب بنا کر دیا۔ آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، بچوں کو سمجھانے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، انہیں بااخلاق اور مہذب بنانے کے لیے ہمیں پہلے خود کو رول ماڈل بنانا ہوتا ہے۔ کسی بھی غلط کام سے بچوں کو روکنے کے لیے پہلے خود اس کام کو ترک کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہم اپنے بچوں سے اچھا بننے کی توقع کرتے ہیں۔ اس ملک میں جتنی قومیتیں آباد ہیں، اور خصوصاً کراچی میں جتنی زبان بولنے والے رہتے ہیں، سب کا اپنا رسم و رواج، کلچر اور زبان، اور ہر شخص کی اپنی اپنی سیاسی وابستگیاں ہیں، وہ چاہے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے۔ اس کو یہ حق قانون اور آئین کے علاوہ انسانی حقوق کا چارٹر بھی دیتا ہے۔ ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس پر تمیز و تہذیب کے ساتھ بحث و تکرار کر سکتے ہیں، مگر کسی کی آزادی، اس کی خود مختاری، اس کی تہذیب، اس کے کلچر یا اس کی روایات کو کوشچن نہیں کر سکتے، یا اس پر قدغن نہیں لگا سکتے۔ ہم اگر ایسا کریں گے تو غیر قانونی یا غیر آئینی اقدام ہی نہیں کریں گے، بلکہ غیر اخلاقی اور غیر انسانی عمل کے بھی مرتکب ہوں۔ کراچی میں رہنے والے پختونوں یا سندھیوں سے مہاجروں کی کون سی جائیداد کی یا کاروبار کی لڑائی؟ ایک عام غریب پختون یا سندھی کا جو مسئلہ ہے، وہ مسئلہ مہاجر کا بھی ہے، اور وہی مسائل دیگر زبان بولنے والوں کے بھی۔ جب ہر غریب سندھی، پٹھان اور مہاجر کا مسئلہ ہی ایک ہے، تو اس کے لیے ایک ہو کر آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ حکمرانوں اور اشرافیہ کے خلاف احتجاج ایک ساتھ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور جہاں تک ایک دوسرے ایشو کی بات ہے، سندھیوں نے بھی تقریباً 4-5 دن سے کراچی صوبے کے حوالے سے وہی طرز عمل اختیار کیا ہوا ہے کہ جس کا ذکر میں اپنے ابتدائیے میں کر چکا ہوں۔ مجھے میرے سندھی بھائی بتائیں کہ اس ملک کے یا اس صوبے اور اس شہر کراچی کے مقدر کے فیصلے ہم اور آپ کرتے ہیں؟ کیا ہمارے ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں؟ کیا میرے اور آپ کے احتجاجوں سے یا اونچی اونچی آوازوں میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے سے ہم پالیسی سازوں سے اپنے حق میں فیصلے کروا سکتے ہیں؟ جب اس کا جواب ہی نہیں ہے تو پھر میں اور آپ اپنی اپنی انرجی آپس میں ہی ضائع کر کے دشمن کو کیوں فائدہ پہنچا؟ چلے میں آج آپ کے سامنے ایک الگ بات رکھتا ہوں، خاص کر اپنے سندھی بھائیوں کو مخاطب کر کے یہ بات کر رہا ہوں
آپ اس وقت سب سے زیادہ جو مخالفت کر رہے ہیں وہ صوبے کے حوالے سے. میں تھوڑی دیر کے لیے اس کے آئینی اور قانونی پہلو یا اس کے بننے یا نہ بننے کی بحث کو ایک طرف رکھ کر آپ کے سامنے ایک اور نقطہ رکھتا ہوں، اور آپ سے التماس ہے کہ اس گفتگو کو انٹلیکچل ہی رہنے دیجیے اور نہایت مہذبانہ انداز میں اس گفتگو کو آگے بڑھائیے. آپ تمام سندھی بھائیوں کا بڑی شدت کے ساتھ یہ اصرار ہے کہ کراچی سندھ کا حصہ ہے اور مہاجر پناہ گیر ہیں، بھگوڑے ہیں، یہ بھاگ کر ہندوستان سے یہاں آئے، اور اگر انہوں نے سندھ دھرتی کی تقسیم کی بات کی تو خون کے دریا بہہ جائے. چلیں میں آپ کی ان غیر حقیقت پسندانہ باتوں پر بنا بحث و مباحثہ کیے یہ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس کراچی پر آپ ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں اسے ایوب کے دور سے لے کر آج تک تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اور میں اس بحث میں بھی جائے بغیر کہ اسے پیپلز پارٹی نے تباہ کیا ہے یا ایم کیو نے، میں کہتا ہوں کہ چلیں دونوں نے ہی تباہ کیا. میں آپ کی بات کو یہاں پر بھی بڑا کرتا ہوں. میرا صرف آپ سے یہ ایک انٹلیکچل سوال ہے کہ یہ شہر جو کہ اس وقت تقریباً 4 کروڑ آبادی کا بوجھ اپنے تباہ حال انفراسٹرکچر پر سمائے ہوئے، کیا اس کی مردم شماری درست ہوئی ہے؟ اور کیا آپ اس کی صحیح مردم شماری کروانے اور اس کی اصل آبادی جو کہ تقریباً 4 کروڑ کے لگ بھگ اس کے مطابق اس کی حلقہ بندیاں کرنے کے حق میں ہے؟ اور کیا آپ کے اس شہر میں کہ جو لوگ آباد ہیں ان کی تعداد کے مطابق انہیں این ایف سی اور پی ایف سی میں شیئر دلوانے کے حق میں ہے؟ اور وہ کراچی جو ہمارا آپ کا سب کا ہے اس کے بلدیاتی اداروں کو اس کے میئر کو بااختیار بنانے کے حق میں ہے؟ کیا آپ اس شہر میں جتنے غیر ملکی جو کہ غیر قانونی طور پر آباد ہیں انہیں اس شہر سے بے دخل کرنے کے حق میں ہے؟ اور کیا اس شہر میں یعنی شہری سندھ کے نام پر جو کوٹے کی بنیاد پر ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں تقسیم کی گئی تھی، کیا آپ اس کوٹا سسٹم کو ختم کر کے دیہی اور شہری سندھ کی تقسیم کا خاتمہ کرنے کے حق میں ہے؟ اور اگر آپ ان باتوں سے متفق ہیں تو آئیے کیوں نہ مل کر اور کھل کر اس فرسودہ اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف جدوجہد کریں. یہ موروثی نظام کسی ایک طبقے کا تو دشمن نہیں، یہ میرا، آپ کا اور ہر غریب پاکستانی کا دشمن. اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ جتنے اہم نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اگر ان کو دلی طور پر تسلیم کر کے ان کو مان لیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ یہ جو صوبے کا مطالبہ ہے یہ خود بخود دم توڑ جائے، کیونکہ گھر ہمیشہ تقسیم ہی اس وقت ہوتے ہیں کہ جب معاشی اور انتظامی طور پر نا انصافی کی جا رہی. اور میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ پورا سندھ صرف اس پر ہی ہم آواز ہو جائے کہ کراچی کی مردم شماری صاف شفاف کروا کے اس کی حلقہ بندیاں کروا دی جائے اور اس کے ساتھ کی جانے والی معاشی، انتظامی اور سیاسی ناانصافیاں بند کر دی جائے تو آدھا مسئلہ تو بنا لڑائی جھگڑے کے ہی ختم ہو جائے. ہے باقی معاملات تو وہ بھی ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کیے جا سکتے. اور آخر میں آپ تمام دوستوں اور بھائیوں سے صرف یہ درخواست ہے کہ خدا را اختلافات ضرور کریں مگر شائستگی اور تمیز تہذیب کے ساتھ، تاکہ پتہ لگے کہ ہم ایک مہذب معاشرہ